ایسے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ کے فضائل پہ پردے ڈال دیں، لیکن آپ کتنی ہی زمینیں اچھالیں سورج سورج ہی رہے گا۔ کتنی زمینیں آپ اچھالیں سورج سورج ہی رہے گا۔ تو اتنے فضائل امیر المؤمنین ہیں جن پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کتنے تھک گئے، کتنے تھک کے ہار جائیں گے، اور کتنے مر گئے اور کتنے مر مٹیں گے، مگر امیر المؤمنین امام المتقین خلیفۃ رب العالمین، اب اس ترکیب پہ تو فتوے صادر ہو جائیں گے نا، اس ترکیب پہ فتوے صادر ہو جائیں گے کہ صاحب دیکھیے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا۔ خلیفۃ رب العالمین، علی کی تعریف یہ ہے کہ علی خلیفۃ رب العالمین۔ مجھ سے ثبوت مانگیں گے، قرآن مجید میں آدم کو کس کا خلیفہ بنایا تھا؟ آدم کو کس نے کس کا خلیفہ بنایا تھا؟ علی تو فخر آدم ہے۔ خدا کی قسم اگر آدم کی پیشانی میں نور محمد و آل محمد نہ ہوتا تو کیا آدم کا خاکی پتلا اس قابل تھا کہ فرشتے اسے سجدہ کرتے؟ یہ سب آیات اور روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایک ذرا سا غلو نہیں ہے، ایک ذرا سا غلو نہیں ہے اس میں۔ یہ حقیقت کا سادہ ترین بیان ہے، علی علی ہے۔ کتنی آیتیں ان کی فضیلت میں ہیں۔ حضرت ابن عباس سے کیا روایت ہے، اور دوسرے علماء مفسرین اور اصحاب سے کیا روایت ہے، کتنی آیتیں ہیں علی کی شان میں اور کتنی حدیثیں ہیں علی کی شان میں۔ سب سے بڑی گواہی حضرت امام نسائی کی ہے۔ مثلا حضرت امام نسائی ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ائمہ حدیث بیان کرنے والوں میں بڑا رتبہ ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ شام میں، دیار شام میں صبح کی توہین ہوتی ہے، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ شام کے اندھیروں میں سحر کا نور پہچانا نہیں جاتا، جب انہیں اندازہ ہوا کہ جھوٹ پر بنی ہوئی ریت کی دیوار نور کی عمارت کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ اس کی تعریف بھی برداشت نہیں کرتی، اس کی طرف ایک اشارہ بھی برداشت نہیں کرتی، صاف صاف کہہ دوں کہ جب انہیں یہ علم ہوا کہ دمشق میں جہاں بنو امیہ کی حکومت قائم تھی، اسلام کی حکومت تھوڑی قائم تھی، بنو امیہ کی حکومت قائم تھی، اسلام کی حکومت تو ابھی روئے زمین پر قائم نہیں ہے،
اسلام کی حکومت قائم ہوگی، ہم منتظر ہیں۔ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، بہت سی حکومتیں۔ اسلام کی حکومت ابھی روئے زمین پر قائم نہیں ہے۔ اسلام کی حکومت بس اس عرصے میں قائم رہی جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو اسلام کی حکومت تھی، حضور کی حکومت اسلام کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جان رسول کی حکومت قائم ہوئی مختصر عرصے کے لیے، جو دنیا برداشت نہ کر سکی، اور اس کے بعد ہم منتظر ہیں کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ تو وہاں بہرحال دمشق میں بنو امیہ کی حکومت تھی، طاغوت بنو امیہ کی حکومت تھی، اور وہاں فضائل علی کے بیان پر پابندی تھی، آفیشلی پابندی تھی، ڈکلیئرڈ پابندی تھی، کوئی اس کی تعویل کر نہیں سکتا، الا یہ کہ آپ اپنی ہی کتابوں کو جھٹلائیں، ورنہ اتنی شہادتیں اور اتنی گواہیاں موجود ہیں کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پابندی تھی، علی کا نام لینے پہ پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص، کوئی صحابی رسول اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، صحابی پیغمبر ہے، اس کے دروازے پر آ گئے سپاہی، تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا علی۔ املا تو وہی نا، عین لام یہ، اسے علی پڑھیے یا علی پڑھیے، اس نے کہا علی نام رکھا ہے۔ اس دور سے گزرا ہے، نام بچے کا بدل دیا تو بچے کی جان بچ گئی، باپ کی آبرو بچ گئی۔ اس دور سے تاریخ اسلام گزری ہے، تاریخ مسلمین گزری ہے۔ اب لوگ تنزیہ کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن اپنی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، اس کے بعد زبان کھولیں تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اب اس وقت جو ایسے لوگوں کے لیے الفاظ ہیں نا، وہ ممبر سے تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال اس دور سے تاریخ گزری کہ علی کا نام نہ لیا جائے، کوئی نام اپنا علی نہ رکھے، اولاد کا نام علی نہ رکھے، علی کے فضائل کا انکار ہو، اور جو آیتیں علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئیں اس کی شان نزول بدلی جائے، اور یہاں تک کوشش ہوئی، اور یہ ریکارڈڈ ہے تاریخ میں کہ جو فضیلت علی میں یہی آیت شریف، یہ روایت گڑھنے کے لیے پیسے دیے گئے کہ اس کو یہ ثابت کرو کہ یہ قاتل علی کی شان میں ہے۔ یہ آیت قاتل علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ جو کسی فاسق کی شان میں آیتیں نازل ہوئی تھیں، اسے ثابت کرو کہ یہ علی کی شان میں ہے۔ سوچئے کس دور سے گزرا ہے اسلام، اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں اب بھی مل جائیں گی، آس پاس دیکھ لیجئے، مثالیں اب بھی مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں نے گزارش کی کہ جس کو بھی شوق ہو، ذوق ہو مناظرے کا، مباحثے کا، یہ فقیر حاضر ہے۔ ہمارے لیے تو شرف ہے کہ زبان پر نام علی ہو، اور ہم دفاع کر رہے ہوں حق علی سے، اور کوئی آئے اور ہمیں قتل کر کے چلا جائے۔ ہم اس جام شہادت کے عاشق ہیں، ہمیں کوئی نہ ڈرائے نہ دھمکائے، ہمیں کوئی آنکھیں نہ دکھائے، ہمارے سامنے کوئی زبان درازی نہ کرے، خوف خدا کرے، اور یہ سمجھے کہ 1400 برس گزر چکے ہیں،
اب نہ ہمارے سروں پر بنو امیہ کی تلوار لٹک رہی ہے، نہ بنو عباس کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کتابیں ہیں، قرآن ہیں، روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں۔ آپ کا ضمیر ہے اور آپ کا خدا۔ ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے۔ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پیغمبر ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک رہبر ہے، قائد ہے، اور ہر ایک مسئول ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کا، جو اس کی رعیت ہے، جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنا اور کم سے کم اپنے اہل و عیال کا تو ذمہ دار ہے۔ یعنی اسے خود اپنے نفس کو اس یقین کے رتبے تک پہنچانا ہے، اس یقین کے درجے تک پہنچانا ہے، حقائق کا یقین پیدا کرنا ہے خود، حقیقتوں کو پہچاننا ہے خود، اور اپنے اہل و عیال کو کم سے کم پہچانوا دینا ہے کہ دیکھو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد وہ ہے جو اللہ کا پتہ دینے والا ہے، اور جو اللہ کے پتہ دینے والے کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ بہت سادہ زبان ہے نا، اللہ ہے، رسول ہے، رسول کی حفاظت کرنے والے ہیں ائمہ دین، ائمہ اہل بیت، جن میں سب سے پہلی شخصیت اور سب سے بڑی شخصیت اور بارز ترین شخصیت سید الاولیاء، سید الاوصیاء، امام المتقین، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، علی ابن ابی طالب۔ کوئی نہیں، بس یہ کہ تاریخ کو اور حدیث کی کتابوں کو اور روایتوں کو بے تعصبی سے پڑھے انسان، حق کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ تو بات پھیل گئی، میں تو عرض کر رہا تھا حضرت امام نسائی، انہیں جب پتہ چلا کہ شام میں علی اور آل علی، آل رسول، اہل بیت رسول کا تذکرہ حرام ہے، گئے۔ اسے کہتے ہیں مجاہد، اسے کہتے ہیں جہاد، جہاد علمی، اسے کہتے ہیں واقعاً اہل السنہ۔ اس میں جان بوجھ کر میں نے والجماعہ نہیں بڑھایا۔ اہل السنہ یعنی اہل سنت رسول، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کہتے ہیں عالم، اسے کہتے ہیں محدث، اسے کہتے ہیں صادق، اسے کہتے ہیں امین۔ گئے، اور جانے کے بعد مسجد دمشق میں، مسجد جامع دمشق میں بیٹھ کے درس شروع کر دیا، حدیث کا درس، اور وہ تمام حدیثیں بیان کرنا شروع کی کہ جو رسول نے علی اور اہل بیت کی شان میں بیان کی۔ ظاہر ہے شام میں انقلاب آنے لگا، دربار سے پیادے آئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ حدیث کا درس ہے، کہ بنو امیہ کی شان میں حدیثیں بیان کیجئے۔ بنو امیہ کی شان میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے، فلاں صاحب کی شان میں حدیث بیان کیجئے، کہا ایک حدیث نہیں ہے ان کی شان میں، کہ پھر بند کیجئے یہ دفتر، علی کی فضیلتیں بیان نہ کیجئے، کہا تم ہمیں حدیث رسول بیان کرنے سے روکتے ہو۔
اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرا سلام ہو ان علماء اہل سنت پر جن کے صدقے میں ہم آج شیعہ ہیں. میں تعصب نہیں رکھتا ہوں، بالکل نہیں، تعصب کی بات نہیں، تعصب کی گنجائش ہی نہیں ہے. حق کی پاسداری کو تعصب نہیں کہتے، تعصب کہتے ہی ہیں حق کے برخلاف پاسداری اور جانبداری کو. یہ تعصب نہیں ہے. ڈیفینیشن ہی تعصب کی ہے کہ تعصب کہتے ہیں حق کے خلاف جانبداری کو. حق کی پاسداری تعصب نہیں کہلاتی. تو یہ تعصب نہیں ہے. حق پرستی کہہ لیجئے، بے شک. اور علی کی گفتگو اگر حق پرستی نہ ہوگی تو کس کے سلسلے میں گفتگو حق پرستی ہوگی؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. اب دیکھیے میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی خطیبانہ لفظی ہے، یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث اس سے ملتی جلتی حدیث، بلکہ صدر حدیث جو ہے وہ ایک صحابی کی شان میں اور ہے. آپ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، سنیے ہماری زبان سے صحابہ کا تذکرہ. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمار یاسر. کیا صحابی، جس کی مادر گرامی تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جس کے والد بالکل شروع میں شہید ہونے والوں میں ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر، عشق مصطفیٰ میں. یہ جناب عمار یاسر، ان کی شان میں بھی ایک یہی حدیث ہے، عمار مع الحق والحق مع عمار. مگر فرق کیا ہے؟ یہ یہیں رک گئی. عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ. لیکن مولا علی کی شان میں جو ہے وہ حدیث یہیں تک نہیں ہے. وہ یہ کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ کہ عمار صحابی ہیں اور غیر معصوم، علی امام ہیں اور معصوم. فرق ہے. معصوم وہ ہوتا ہے، معصوم کا کردار وہ ہوتا ہے کہ حق اس کا تابع ہو جائے. اصل حق کی شناخت ہوتی ہے معصوم کے نقش قدم سے، ورنہ حق تو افسانہ بن کے رہ جائے. کون دنیا میں حق کو پہچان سکتا ہے؟ دنیا میں حق کو کون پہچان سکتا ہے؟ ذرا آئے وہ صاحب نظر، آئے میرے سامنے کوئی دیدہ ور، آئے میرے سامنے کوئی دانشور، آئے اور دکھائے مجھے حق. حق افسانہ بن کے رہ جائے اگر معصوم کردار اس کی شناخت کے لیے موجود نہ ہو. حق افسانہ بن کے رہ جائے اگر معصوم کا کردار اس کی شناخت کے لیے نہ ہو. معصوم ایک ضرورت ہے حق کی. اس لیے عصمت اور حقیقت عصمت اور نظریہ عصمت اور عقیدہ عصمت کی مخالفت نہ کرو. اس سے تمہاری بد باطنی ظاہر ہوتی ہے. حق پہچانا جاتا ہے جس وسیلے سے اسے معصوم کہتے ہیں. ورنہ کس شخص کے ذریعے سے حق پہچانو گے؟ لاؤ کوئی وسیلہ، کس وسیلے سے حق پہچانو گے؟ حق تو کہانی بن جائے گا، افسانہ بن جائے گا، چیستہ بن جائے گا. حق پہچانا جائے گا تو معصوم کردار سے. اس لیے امیر المؤمنین کے لیے کہا. کون امیر المؤمنین؟
وہی امیر المومنین جن کے لیے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر اسی کی وضاحت کے لیے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد علی کی عصمت کبریٰ کو پہچنوانے کے لیے کہا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ خدا کی قسم یہ آیت، یہ تنہا یہ آیت علی کی عصمت کی گواہی کے لیے کافی ہے، اگرچہ اس کے علاوہ ہزارہا دلیلیں اور موجود ہیں۔ اگر میں تعبیر یہ اختیار کروں، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں مشہور ہیں نا، مشہور یہ قول ہے۔ اب وہ گن کے بتائیے کہ حقیقی کتنی ہیں، تو 6236 آیتیں ہیں۔ 2636 آیتیں ہیں، یا جو مشہور خطیبانہ شہرت جس کو ہے، عوامانہ شہرت کے 6666 آیتیں۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو میں کہتا ہوں کم سے کم علی کی عصمت پر 6666 آیتیں گواہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو جناب عمار یاسر کے لیے کیا فرمایا حضرت نے؟ بس اتنا کہ عمار مع الحق والحق مع عمار۔ تاریخ میں دیکھیے عمار کس کے ساتھ رہے اور کون عمار کے ساتھ رہا؟ صفین میں عمار کس کے ساتھ تھے؟ کس کے لشکر میں تھے؟ کس کے لشکر میں شہید ہوئے عمار؟ کس کے آغوش میں عمار نے دم توڑا؟ علی کی آغوش میں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے عمار نے جان آفری کے سپرد کی، اور اس لیے اپنے اس عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنی موت سے ثابت کر دیا کہ وہ حق کے ساتھ رہے اور حق ان کے ساتھ رہا۔ تو علی معیار حق ہیں، علی کے فضائل میں کتنی حدیثیں ہیں، کوئی آسانی سے بیان نہیں کر سکتا۔ امام نسائی کی ایک گواہی، فرمایا علی کے دشمن جس کے لیے تم حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو، اس کے لیے ایک حدیث نہیں ہے، وجود نہیں رکھتی۔ امام نسائی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو انہیں سزا ملی وہ ظاہر تاریخ میں موجود ہے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں شہر بدر کیا گیا، اور انہیں اتنی اذیت پہنچائی گئی، جسمانی طور پر اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کے، درد کی تاب نہ لا کے شہید راہ عشق علی ہو گئے۔ شہید ہو گئے۔ دوسری گواہی حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کا رتبہ بھی کم تو نہیں ہے۔ اب اسی رخ پہ آ گیا ہے بیان، تو میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے پوچھا، کسی اور نے نہیں۔ دیکھیے کیسے سیاسی حالات تھے، کیسے حالات تھے، اور علماء کے اوپر، محدثین کے اوپر کتنی پابندیاں تھیں۔ ایک ذرا سی جھلک اس کی، جب ہمارے ملکوں میں الیکشنز ہوتے ہیں نا، تو جو عوام پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اور ذمہ دار لوگوں پہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک پابندی ہوتی ہے کہ ان کو ووٹ دینا، ان کو ووٹ نہ دینا، اور جس طریقے سے وہ
سیاسی، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بلا بلا کے اذیتیں دی جاتی ہیں، خبردار ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، ہم نے جس کو کہا ہے اسی کو ووٹ دینا اور اپنے پورے علاقے کے لوگوں کا ووٹ اسی کو دلوانا جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سب ہوتا ہے نا ابھی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ آج کی ایجاد تھوڑی ہے، یہ تاریخ میں ایک مسلسل بات ہے۔ علی کا نام لے لینا، علی کا نام نہ لینا، علی کا نام نہ لینا، یہ محدثین اکثر خاموش رہتے تھے، یہاں تک کہ بیٹے کو پوچھنا پڑا، بابا لوگ آپ کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے انہیں، یہ ان سے برگشتہ ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی گفتگویں ہیں۔ کہا بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا تو بتائیے کہ آپ کا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صحابہ کے مراتب آپ کی نگاہ میں کیا ہیں؟ اب ذرا دیکھیے گا، جب بیٹے نے یہ پوچھا کہ بابا آپ کی نظر میں صحابہ کے مراتب کیا ہیں، تو کہا سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور کہہ کے خاموش ہو گئے۔ حضرت احمد ابن حنبل، بیٹے نے کہا بابا پھر آپ خاموش ہو گئے، علی کا نام نہیں لیا؟ کہا تم نے پوچھا تھا صحابہ میں ترتیب کیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب اس گھرانے سے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ علی ابن ابی طالب اس گھرانے سے ہیں، اس بیت سے ہیں، لا یقاس بہم احد، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کسی سے ان کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا لکھنؤ کے کسی ذاکر کا تذکرہ کر رہا ہوں میں؟ یہ کیا حضرت میر انیس کا کوئی مصرع سنا رہا ہوں آپ کو؟ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا ارشاد ہے، وہ حضرت امام نسائی کا قول، یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول، علی اس گھرانے سے ہیں کہ ان کے مقابلے میں۔ قیامت کے روز عجب نہیں کہ پیغمبر حضرت امام احمد ابن حنبل کا منہ موتیوں سے بھر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا علی اس گھرانے سے ہیں، جب گھرانے سے تذکرہ ہوتا ہے نا تو اس میں باپ سب سے پہلے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند سے وہ اس گھرانے سے ہیں، وہ اس گھرانے سے ہیں کہ جن سے کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علی۔ بہرحال گفتگو کو روک رہا ہوں، علی علی ہے۔ زمین کی تمام تہیں اور آسمانوں کی تمام بلندیاں اگر پر کر دی جائیں فضائل علی لکھ لکھ کر، تب بھی دفتر فضائل علی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ہے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آغاز آیت کا وَمِنَ النَّاسِ مَن، اور یہ انجام وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ خاص بات کو عام بنا کے پیش کرتا ہے
اور عام بات کرتے کرتے خاص حقیقتوں کا تعارف کرا دیتا ہے. اور یہ اسلوب ہے عام انسانوں کی تربیت کے لیے، جو کل بھی ذرا سا اشارہ کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں. مولانا نے سودا کر لیا اپنے نفس کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں بکنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی بے قیمت ضائع ہو جاؤ گے؟ کچھ تو اپنی قیمت لگاؤ. ہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ ہر ایک فرد سے عرض کر رہا ہوں، کچھ اپنے کو قیمتی بناؤ اور اس کے ہاتھ بکنے کی کوشش کرو جو تمہیں تمہاری قیمت دے سکے. یہی ہے پکار، یہی ہے دعوت، یہی ہے اذان، یہی ہے اس آیت کی بھی روح. ذکر فضائل علی اس لیے ہے کہ ہمارے اور آپ کے نفوس کی تربیت ہو سکے. ایسے ہی بے قیمت رہ جائیں گے. اتنی شرم کی بات ہے کہ کوئی آپ کا خریدار نہ ہو، اور بہت ہی رذالت کی بات ہے، ضلالت کی بات ہے اگر کسی ایرے غیرے کے ہاتھ بک گئے. خریدنے والی ذات جو ہماری آپ کی ہے وہ ایک ہی ہے. اللہ سے سودا کریں خودی کا. چلو چلیں مصر کربلا میں، خدا سے سودا کریں خودی کا. کم سے کم یہ ایک مصرع یاد رکھیے گا اس فقیر کا. تو آپ کو اور ہمیں سب کو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے. یہ ہر سانس جو ہے نا، یہ نظر مولا کرنی ہے، جو کہ بہت مشکل ہے. ہم کس طریقے سے اپنی قدر و قیمت بڑھائیں، ارزش بڑھائیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ سب مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارے نفوس کی تربیت ہو. امیر خسرو کا شعر ذکر کیا تھا میں نے، اور عرض کیا تھا کہ یہ شعر ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مبالغہ ہے اس میں، مگر مبالغہ ہے نہیں. یہی اس شعر کا حسن ہے. ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز. تم نے دونوں عالم کو اپنی قیمت قرار دیا ہے. ارے ابھی بہت سستے ہو، اپنی قیمت بڑھاؤ. اتنے سستے بک جاؤ گے، بڑھاؤ قیمت. جنت کی قیمت پر بھی بکے تو سستے بکو گے. بکنا ہے تو بس رضائے رب کی قیمت پر بکو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک سے قرآن کا خطاب ہے نا. اس خطاب کا دو رخ ہے. ایک رخ ہے علی کی فضیلت بیان کرنا، ایک رخ ہے ہماری اور آپ کی تربیت. ہمارے لیے صلاح عام ہے، صلاح عام ہے یاران نقتداں کے لیے. یہ صلاح عام، یہ دعوت عام. اور اسی لیے بہت سے مواقع پر واقعاً پروردگار عالم نام لکھ سکتا تھا. نام نہ لکھ کر صرف فضیلت کا بیان ہوا اسی لیے ہے چونکہ پروردگار چاہتا ہے کہ ایک با تقوی، با شرف، با کرامت، با فضیلت معاشرہ وجود میں آئے. اس لیے فضائل کو بیان کرنے اور سننے کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اور مولا امیر المومنین بھی ہماری منقبت خوانی اور فضیلت خوانی اور سخن رانی کے محتاج کچھ بھی نہیں. بے نیاز خدا کے بے نیاز بندے ہیں.
یہ اپنی بے نیازی سے پہچنوا گئے کہ وہ کیسا بے نیاز ہے. علی لیکن ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نفوس کی تربیت کریں. اب بس چند فقرے عرض کروں گا. جو بات ذہن میں ہے مفصل، ایک بہت بڑا مفصل مضمون ہے، لیکن وہ ممبر پہ آنے کے بعد ہمیشہ تنگی وقت کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے ذوق کی بھی رعایت کرنی ہے، بات بھی کہنی ہے، بالکل تشنا نہ رہ جائے گفتگو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور مکمل تو ہو نہیں سکتی لیکن کسی حد تک بات کنوے تو ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اور آپ سب کے سب جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر ان کے کچھ حقوق لازم آ جاتے ہیں. ان کے حقوق ہماری کا، ان کے حقوق ہمارے اوپر. توجہ ہے سب کی؟ بیدار تو نظر آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ایسی مثال دے دوں کہ جو لوگ بھولیں نہیں. دو اجنبی گھرانے ہیں، دو اجنبی خاندان ہیں، دو اجنبی فرد ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکا. نہ اس کا حق کوئی اس پر، نہ اس کا حق اس پر. ٹھیک ہے نا؟ ادھر آ کے عقد پڑھا، انکحتو قبلتو، اب اس کے حقوق اس پر اور اس کے حقوق اس پر. یہی ہوتا ہے نا؟ یہ مثال تو نہیں بھولیں گے، خاص طور سے بچے، جوان، نوجوان، یا وہ بوڑھے جو حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہوں گے، اور جہاں گھر میں روز آنا ایک دوسرے سے رسہ کشی ہوتی ہوگی. تم نے ہمارے حقوق ادا کیے اور ادھر سے تم نے ہمارے حقوق ادا کیے. ہر ایک اپنے حق کی فکر میں. یہ حقوق کہاں سے آ گئے بھائی؟ تم فلاں کی بیٹی، میں فلاں کا بیٹا، تم کو فلاں نے جنم دیا، مجھ کو فلاں نے جنم. کہاں کے حقوق؟ تمہارے میرے اوپر، میرے تمہارے اوپر. اور وہ جو عقد پڑھ لیا تھا، یہ جو بول عقد کے انکحتو قبلتو کیے تھے، اس سے حقوق ثابت ہو گئے. تو آپ کا جی چاہے تو نہ پڑھیے اشہد ان علی ولی اللہ. کوئی حق نہیں ہے مولا علی پاک کا کسی پر. حالانکہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں، حق تو ان کا کافروں پر بھی ہے، مشرکوں پر بھی ہے. حق تو اس کائنات کے ذرے ذرے پر علی کا ثابت ہے. تمام سورجوں سے لے کر، تمام ماہتابوں سے لے کر، اور صحراؤں کے ذرے ذرے تک، سمندر کے قطرے قطرے تک، گزرتے ہوئے وقت کے لمحے لمحے پر، ہر شے پر علی کا حق اللہ نے لازم قرار دے رکھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جی چاہے کافر ہو جاؤ، ہو جاؤ، مشرک ہونا ہے ہو جاؤ، فاسق ہونا ہے ہو جاؤ، مت پڑھو اشہد ان علی ولی اللہ. مگر جب پڑھ لیا اشہد ان علی ولی اللہ، اب عقد ہو گیا. اسے کہتے ہیں عقد ولایت. یہ عقد ولایت ہے. یہ اپنے اختیار سے پڑھنا ہے، جبر نہیں ہے کوئی، اپنے اختیار سے پڑھنا ہے. جیسے ہی کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اب علی ابن ابی طالب کے حقوق ہماری گردن پر ہیں. بہت سے حقوق تو نہیں، صرف 5 حقوق کا نام گنا دوں گا بس. پہلا حق معرفت. پہلا حق علی کا ہم پر یہ کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. دوسرا حق ولایت. ولایت یعنی ہم ان کی حکومت تسلیم کریں. تیسرا حق محبت، یعنی ہم مجبوری کی حکومت نہ مانیں، عاشقانہ پابندی کریں. محبت. چوتھا حق اطاعت. پانچواں حق نصرت.
کم سے کم آج کی مجلس میں یہ 5 حق یاد کر کے جائیں. یہ 5 حق ہیں علی کے ہماری گردن پر، یہ 5 حق ہیں حسن کے ہماری گردن پر، یہ 5 حق ہیں حسین کے ہماری گردن پر. یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہر ایک کے 5 حق ہماری گردنوں پر ہیں. پہلا حق معرفت، دوسرا حق ولایت، تیسرا حق محبت، چوتھا حق اطاعت، 5واں حق نصرت. جزاکم اللہ. ایک بلند صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے. حقوق تو اور بھی بہت ہیں، بس اتنے ہی نہیں ہیں، مگر یہ 5 بڑے حقوق ہیں جس کے ضمن میں اور بہت سے حقوق آتے ہیں. اب ہر روز کم سے کم اپنے نفس کا جائزہ لے لیجئے گا. ایک وقت، ہر روز 24 گھنٹے میں ایک وقت کم سے کم. بہتر یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، سونے سے پہلے یا بیدار ہونے کے بعد، پہلے جائزہ لیجئے گا کہ ہم نے آج اپنے مولا کے کون کون سے حق ادا کیے اور کون کون سے ادا نہیں ہوئے، اور یہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیسے ادا ہوں گے یہ حقوق؟ انشاءاللہ کچھ آج بھی عرض کرتا ہوں اور کچھ باقی گفتگو انشاءاللہ کل. پہلا حق ہے معرفت. معرفت حاصل کرنے کے بہت سے وسائل ہیں، لیکن اس میں سے ظاہری وسیلہ یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں علی کو پہچانا جائے. کم سے کم کوشش کیجیے گا روزانہ سال کے 365 دن میں روزانہ کسی ایک آیت یا ایک حدیث کا مطالعہ کریں جو فضیلت علی میں ہو. اور کم سے کم قول جو ہے وہ یہ ہے کہ علی کی فضیلت میں 300 آیتیں نازل ہوئیں. کم سے کم قول ہے، کم سے کم 300 آیتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں نازل ہوئیں. تو سال بھر گزر جائے گا ایک ایک آیت پر غور کرنے میں. اور اگر ہمارے جیسے کند ذہن طالب علم کی طرح آپ نے غور کرنا شروع کیا تو ایک ایک آیت پر سال بھر گفتگو ہو سکتی ہے. ایک ایک آیت پر علی کی فضیلت میں آیتیں، اور وہ بھی قرآن کی آیتیں. معرفت حاصل کریں. ہر روز کوشش کریں کہ کوئی ایک آیت علی کی فضیلت میں جاننے کی کوشش کریں. پوچھیں علماء سے، دیکھیں کتابوں میں علی کی فضیلت میں کون سی آیت ہے، علی کی فضیلت میں کون سی حدیث ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا. اور یہ آیت اور حدیث کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جوہریت ہوتی ہے. چونکہ رسول کا کلام اور خدا کا کلام زندہ کلام ہے، اسے جب بھی پڑھیں گے ایک نئی روشنی، نئی تازگی، نئی زندگی ملے گی. جب بھی پڑھیں گے. یعنی یہ کہ یہ آیت تو کل پڑھ چکے ہیں، نہیں آج پھر پڑھیے، ذرا دیکھیے، دل لگا کے پڑھیے تو اسی آیت سے نئی روشنی سامنے آئے گی. کبھی یہ مثال دی تھی، اس وقت پھر دے دوں. جو صاحب ذوق ہو، ایک کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اب کیا بتائیں، کل بتا چکا ہوں نا کہ انسانیت کے مراتب کتنے ہیں. ایک قعر پستی میں ہے اور ایک اوج بلندی پر ہے. تو جو قعر پستی میں ہے اس کے پاس کیا ذوق، کیا مزاج، وہ تو حشرات الارض کی طرح جی رہا ہے. اسے نہ صبح کی روشنی اور نہ رات کی چاندنی اور نہ سحر کی کہ پاؤں پھٹنے کی کہ کسی چیز میں کوئی حسن و لذت محسوس نہیں ہوتی. لیکن جو باذوق انسان ہے، متوازن انسان ہے، اس کے سال کے 365 دن اسے لے جائیے میدان میں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر روز کا سورج نیا معلوم ہوتا ہے. کبھی کوئی باذوق انسان طلوع صبح کے منظر سے اکتاتا نہیں، اکتاہٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی. ہر روز کا سورج نیا نظر آتا ہے.
یہ آیات آفاق ہیں اور وہ آیات قرآن. جیسے ہر روز نکلنے والا سورج نیا معلوم ہوتا ہے، ویسے ہی وہی آیتیں ہیں قرآن کی، مگر روز پڑھو نئی آیتیں معلوم ہو، بشرطے کہ ذہن زندہ ہو، دل بیدار ہو، ذوق سلیم ہو، عقل سلیم ہو، صراط مستقیم ہو. تو ہر روز معرفت پیدا کریں، علی کی معرفت. کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ضرور پڑھیں مولا علی کی شان میں. زندگی گزر جائے گی ایک لطف کے ساتھ. ہر روز معلوم ہوگا. آپ آج سے یہ عادت ڈالیں، کل سے دیکھیں گے آپ کی زندگی میں معلوم ہوگا کہ ایک نیا سورج داخل ہو گیا ہے، نئی روشنی. اور پھر آپ ترس کھا کے چپ ہو جائیں گے ان لوگوں کے خلاف جو علی کو نہیں پہچانتے. ترس کھا کے ان کی بات ہی کرنا چھوڑ دیں گے. وہ بلندی نصیب ہو جائے گی نا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بیچارہ اس پستی سے علی کی بات کر ہی نہیں سکتا. یہ اتنا پست ہے، اتنی قعر پستی میں ہے کہ یہ علی جیسے بلند انسان کے کمالات کا تذکرہ نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے. کھو چکا ہے اپنی انسانیت کے جوہر کو. روزانہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. روزانہ اپنے کو خدا کے سامنے سر جھکانے کے لائق تواضع اور انکسار اور خاکساری پیدا کرنے کے لیے علی کی بلندی کا تصور ضروری ہے. علی کتنے بلند تھے اور کس طرح خاک پہ پیشانی رکھتے تھے، کس طرح کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. علی کی آواز. بس مجلس آج روک دی میں نے، اب بیان کل انشاءاللہ. علی کے سجدے کا ذکر آ گیا نا. علی کا سجدہ، کس طرح آپ نے سجدے میں ضربت کھائی ہے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو کبھی غم علی اور آل علی میں خشک نہ رکھے. اللہ آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ نم رکھے، ہمیشہ یہ اشک باری جاری رہے، ہمیشہ یہ ماتم، یہ سوگواری برقرار رہے. قیامت میں خدا کی قسم وہی آنکھیں پر نور ہوں گی جو غم محمد و آل محمد میں اشک بار ہوئی ہوں گی اس دنیا میں. علی کا سجدہ 19ویں رمضان کی صبح کی نماز کا سجدہ، جس میں آپ نے اپنے سر اقدس پر ابن ملجم کی اسلام کو مٹا دینے والی ضرب کو روکا ہے. علی نے اپنے فرق مبارک پر اسلام کو مٹا دینے والی ضربت کو روکا ہے. علی نے اپنا سر قربان کر دیا مگر اسلام بچا لیا. اور جب حسن اور حسین آقا کو لے کے گھر پہ تشریف لائے ہیں تو یقیناً ایک کوہرام برپا تھا. زینب کی آواز بلند تھی، واہ ابتا، واہ جدہ، واہ اماں، واہ علیہ، واہ وصیہ. ایک آواز بیت الشرف میں تشریف لائے. طبیب کو بلایا گیا.
ادھر آپ کے کچھ چاہنے والے آپ کے قاتل کو بھی گرفتار کر کے لے آئے. رسیوں سے بہت سخت باندھا تھا قاتل کا ہاتھ. سنو گے عزیز، علی کا سر زخمی ہے، لہو بہہ رہا ہے، زہر اثر کر رہا ہے. علی نے دیکھا سامنے قاتل کھڑا ہے، نفرت سے نہیں دیکھا علی نے. ایک مرتبہ کہا یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اتنی تیز ہاتھ باندھتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ وہ امیر المومنین ہے جن کی بیٹیوں کے بازوؤں کو کربلا میں کس شدت سے باندھا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم. کہا اس کے ہاتھ کو کھول دو، کھول دو اس کے ہاتھ کو، کھول دو اس کے ہاتھ کو. اس کے بعد آپ نے گفتگو فرمائی ہے. روایتیں مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے اپنے انداز سے واقعے کو نقل کیا اور ہر شخص نے جس ذریعے سے جس کو جو اطلاع ملی وہ نقل کر دیا. حقائق کیا تھے؟ میں وہ حقائق بس پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن حقائق کا انکار ممکن نہیں ہے. ادھر طبیب آیا ہے، طبیب نے زخم کا معائنہ کیا اور اس کے بعد امام حسن سے کہا، خود امیر المومنین سے کہا اب آپ وصیتیں کر دیجیے. اور امام حسن سے کہا کہ زہر کا اثر بہت گہرائی تک پہنچ چکا ہے، یہ صرف تلوار کا زخم نہیں ہے، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. یہ سب گفتگویں ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ گھر سے اندرون خانہ سے کوئی ایک پیالہ شربت کا لایا. امیر المومنین نے شربت کا، دودھ کا شربت دیکھا، سامنے پیالہ. امام حسن سے کہا کہ جو پیالہ میرے لیے لائے ہو بالکل ایسے ہی ایک شربت کا پیالہ ذرا میرے قاتل کو بھی لا کے دے. یہ ہے علی. ہم سے پوچھتے ہو ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، ہم کیوں گریہ کرتے ہیں، ہم کیوں ماتم کرتے ہیں، ہم کیوں علی 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 کرتے ہیں؟ نہ سمجھو، بے مہری برتنے والوں، بے معرفتوں، علی کی معرفت تو پیدا کرو. یہ علی، یہ علی، یہ علی وہ ہیں خود زندگی کے آخری لمحات ہیں، گویا اپنے قاتل کو دودھ کا شربت پیش کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ دیکھو اگر میں زندہ رہ گیا تو میں جانوں اور یہ میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں، لیکن اگر میں دنیا میں باقی نہیں رہا تو بس ایک ہی ضربت جس طرح اس نے میرے سر پہ لگائی، ایک ہی وار سے اس سے انتقام لینا، اس سے زیادہ نہیں. اور جب تک تمہاری قید میں ہے، اللہ اکبر، کیا وصیت ہے، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر. تاریخ میں میں نے خود پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کے لیے نرم بستر کا انتظام کرنا. یہ وہ امیر المومنین ہیں جو کبھی خود نرم بستر پر نہیں سوئے، جنہوں نے نرم روٹی کا نوالا تناول نہیں فرمایا. اور خود تو خود یہ وہ امیر المومنین ہیں جنہیں علم ہے کہ کربلا میں ان کی آل و اولاد پہ کیا مصیبتیں گزرنے والی ہیں. انہی کے ہم نام ان کے پوتے علی ابن الحسین کے نیچے سے بستر کھینچ لیا جائے. ان کے ہم نام ان کے پوتے علی اصغر جو واقعاً شیر خوار بچہ ہوگا، اس کے لیے امام حسین پانی طلب کریں گے اور پانی کے بجائے اسے تیر کا نشانہ بنایا جائے.
وہ علی ہیں جو وصیتیں کر رہے ہیں، جو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک طویل وصیت کی ہے جسے سب نے سنا، اور کچھ خصوصی وصیتیں بھی کی ہیں۔ بس میں 2 فقرے کہہ کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ گریہ فرما رہے ہیں، علی نے وصیتیں کی ہیں، ایک عمومی وصیتیں کی تمام امت کے لیے، کچھ خصوصی وصیتیں کی امام حسن سے، کچھ خصوصی وصیتیں کی امام حسین سے، کچھ خصوصی وصیتیں کی جناب زینب سے۔ سب سے وصیتیں کر رہے تھے، سب کو سپرد کر رہے تھے۔ یہ ایک منظر ہمارے بزرگ خطبہ نقل کرتے آئے ہیں۔ ہمارے والد ماجد بہت اہتمام سے یہ پڑھا کرتے تھے کہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ایک ایک کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں دیا، سب کے متعلق خصوصی وصیت فرمائی۔ ایک بچہ رہ گیا، اس بچے کا نام عباس ہے۔ ایک مرتبہ عباس کی مادر گرامی، ان کی آواز آئی، امیر المومنین، آقا، میرے مولا، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں، عباس کو بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ حسین سے کچھ وصیتیں فرمائیں، کچھ عباس سے وصیتیں فرمائیں، کچھ زینب سے وصیتیں فرمائیں۔ یہ وصیتیں مرحلہ بمرحلہ سامنے آئیں۔ حسین سے اور زینب و عباس سے جو خاص وصیتیں کی تھیں، یہ تو روز عاشورہ سامنے آئیں۔ جب عباس نکل رہے تھے امام حسین پر قربان ہونے کے لیے، تو زینب نے روکا، بھیا عباس رک جاؤ، ذرا مجھے اپنے شانے پہ بوسہ دے لینے دو۔ یہ بھی بابا کی وصیت پہ عمل ہے۔ ادھر عباس رکے، بہن زینب مجھے بھی اپنے بازوؤں پہ بوسہ دے۔ اور پھر زینب کا وہ جملہ، میرے بھائی عباس، لوگوں سے سنا تھا، میں نے سنا تھا کربلا میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ میں سوچتی تھی عباس جیسا بھائی جس کے پاس ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس بہن کے بازوؤں میں رسن بندھ جائے؟ مگر اب تم جا رہے ہو، خدا حافظ، اب یقین آ گیا زینب رسن بستہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار حضرت امیر المومنین کی قربانیوں کا واسطہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما، روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو متحد فرما۔ پروردگار کلمہ لا الہ الا اللہ کے دشمنوں کو، کلمہ محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم ہے، اور انسانیت جہاں جہاں مظلوم ہے، اس کی نصرت فرما۔ پروردگار کمزوروں کی، مستضعفین کی نصرت فرما، سرپرستی فرما۔ پروردگار ظلم و جور سر سے اونچا ہو چکا ہے، پروردگار اب اپنے ولی آخر کو اس میں ظہور عطا فرما، وارث علی